نکاح کے اثرات جو ہوتے ہیں لمبے زمانے تک کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. اس کو ذرا سمجھنا ہے بات. نکاح کی مجلس ظاہراً افراد کم ہوں گے، کبھی زیادہ بھی ہو سکتے، کتنے زیادہ ہوں گے، ہزاروں بھی ہوں گے، لیکن اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے، آگے جو خاندان وجود میں آئے گا، یہ بہت دور بات چلی جاتی ہے. مثال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح پڑھا تھا، ظاہراً افراد بہت کم ہوں گے، افراد اتنے زیادہ تو نہیں ہوں گے، لیکن جو نکاح کی مجلس اس وقت ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں جو خاندان وجود میں آیا، آگے ان کا نکاح ہوا، حسن حسین ہوئے، چلتے چلتے خاندان بڑا اور سید خاندان آج تک موجود ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مجلس میں نکاح ہوتا ہے، جو افراد اس نکاح کے مجلس میں موجود تھے، آگے چل کے وہ افراد نہیں ہوں گے، لیکن یہ خاندان آگے موجود ہوگا. لہذا نکاح کی مجلس بہت اہم مجلس ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایک سنت زندہ ہوتی ہے. بلکہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس بھائی کو سوچنا چاہیے اور نیت کرنی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے نکاح کرو اور آپ اسلام کی سنت ہے، اس نیت سے میں کر رہا ہوں، پھنسی بسائی سے نہیں، حالات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں. نیت کو درست کرنا ہے. نکاح کے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں. مثلا سورہ نساء کی شروع کی آیت پڑھی جاتی ہے اور 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں. سے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا تھے نکاح میری سنت ہے. آپ علیہ السلام نے جو خطبے میں جو آیتیں پڑھی وہ یہی آیتیں، 3 آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے ان آیتوں کا نکاح کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ چلو جوڑ تو ہوگا تبھی تو آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے. جوڑ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو بھی، اور جن کا نکاح آگے ہونے والا ہے ان کو بھی، اور جن کے ہو چکے ان کو بھی. پیغام یہ ہوتا ہے دیکھو اب تک آپ تنہا تھے، آپ بالکل آزاد تھے، آپ کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں تھی، ابھی گھر والے خود چلا رہے ہیں، آپ کے ایسا کوئی ماتحت نہیں تھا. لیکن اب آپ اکیلے نہیں ہیں، اب آپ کے ساتھ ایک ایسا فرد آ گیا ہے کہ اب اس کی ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ہیں، اس کی ذمہ داریوں کو لے کے چل رہا ہے. اخلاق کا امتحان ہوگا، آپ کے مزاج کا امتحان ہوگا، آپ کی محبت کا امتحان ہوگا، اور خصوصاً اخلاق کا امتحان ہوتا ہے. اب تک تو آپ بڑے اخلاق تھے، دوستوں کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا آپ کا رویہ تھا. لیکن جو ہی آپ کے ساتھ ایک ایسا فرد ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اب آپ کے اخلاق کا امتحان اب ہونے والا ہے. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، اور ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے جن کے آگے نکاح ہونے والے ہیں کہ آپ کے اخلاق کا امتحان تب ہوگا جب آپ کے ساتھ رہنے والی آئے گی. یہ کون سے اخلاق ہو گئے کہ ہم دکان پہ جائیں تو وہاں اچھے ملتے ہیں دکاندار سے، آپ کا دوست آ گیا تو ویلکم، عید آ گئی تو دوست آ گئے تو ان کو خوشی خوشی ملتے ہیں، برفیاں یہ وہ، کوئی فنکشن ہے تو وہاں خوشی مناتے ہیں. لیکن اب تو آپ کے امتحان کا، آپ کے اخلاق کا امتحان ہونے والا ہے، آپ کتنے با اخلاق ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف تقوی کو بیان کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اس پروردگار سے ڈرو جسے تم کو پیدا کیا. کہ آگے جو آپ کی یہ زندگی اب گزرنے والی نئی زندگی، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، ہمیشہ رہے گی، آپ کے ساتھ جب زندگی ہے، جب تک ہے، بچے ہوں گے، آپ کے جو سسرال والے ہوں گے، اب وہاں سے کچھ رشتہ داریاں جڑ گئی، ادھر سے والدین ہیں، تو قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے رہے. بیوی کی محبت میں آ کے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ کی محبت میں آ کر بیوی کے ساتھ غلط سلوک نہیں ہونا چاہیے، بیوی کی محبت میں آ کے سسرال والوں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے. قدم قدم پر، ہر موڑ پر اللہ کا ڈر ساتھ ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر، اور کوئی طاقت انسان کو کہیں روک نہیں سکتی. پولیس آپ کے ساتھ رہے، آپ یہ مت کرو وہ کرو، کبھی نہ کبھی تو پولیس کو بھی جدا ہونا ہے. آپ کی تنہائی میں تو آپ کے ساتھ پولیس نہیں رہے گی، اچھا اور کوئی آپ کے ساتھ رکھیں گے تو تنہائی میں تو نہیں رہے گا. ایک اللہ کا ڈر ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے،
جس کو اللہ کا ڈر مل گیا وہ کامیاب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی بچی بیچاری بڑی مظلوم بن کر رہتی، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، جہاں نکاح ہوتا ہے، جب ہم رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو 4 افراد کو لے کر گئے، امام کو بھی لے کر گئے، ہم بھی جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ہمارا ایک بچہ ہے، ہمیں آپ کی بچی چاہیے۔ لیکن جب یہ بچی آپ کے گھر میں آ گئی، کچھ سالوں کے بعد شادی ہو گئی، اب آپ نے اس کو بہو کیوں بنایا؟ اس کو تو آپ نے بچی مانگا تھا۔ کیوں؟ بچی کے ساتھ اور رویہ ہوتا ہے، بہو کے ساتھ اور رویہ ہوتا ہے۔ اگر چاہے وہ بولنے میں تو بہو آئے گی، لیکن آپ نے جب بیٹی مانگی تھی تو بیٹی بنا کر رکھو۔ بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارے گھر میں جب اپنی بیٹی ہوتی ہے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، تو گھر میں کچھ بھی ہوگا، کام ہے، باقی چیزیں ہیں، اگر بیٹی ماں سے یہ کہتی ہے امی جان مجھے کام نہیں کرنا ہے، مثلا سیدھے ہماری کشمیر میں کہتے ہیں پچھل نہ باندھ، میں نہیں کروں گی جا یہ گھر کا پوچھا وغیرہ مجھے نہیں کرنا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ تھوڑے سے کچھ بولے گے پھر جا مر تو میں خود ہی کروں گی، وہ بھی محبت سے بولتی ہے۔ اگر ماں گالی بھی دیتی ہے بچی کو تو محبت سے دیتی ہے، آپ سب بچوں والے جانتے ہیں۔ تو ماں یہ کہے گی آپ آرام کرو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو میں خود ہی کر لیتی ہوں کام۔ اگرچہ ماں کو ہمت بھی نہیں ہوگی، بچے نے جو عذر کیا بچے کا عذر بھی حقیقتاً عذر نہیں تھا، تو اس کے ساتھ تو یہ رویہ ہوتا ہے۔ اب جب باہر کی بچی آپ کے گھر میں آ گئی، واقعتاً حقیقتاً بچی کو عذر ہوگا، وہ جو آپ کی بہو بن کر آئی ہے، آپ نے جو بیٹی مانگی تھی نا، وہ جو آپ کے گھر میں آئی ہے، اگر یقیناً حقیقتاً اس کو عذر ہوگا، وہ عذر پیش کرے گی ساس ماں کے سامنے، کبھی ماننے والی نہیں۔ ہمیں نامل کون میں فون کروں، وہ جو پیچھے سے فون کرتے نا وہی کہتے کام ذرا کم پکڑا، ذرا سا آرام بھی کرا، لیکن جب بھی میں آئی تو کام ہی کر رہی تھی۔ ایسی ماں کوئی نہیں کسی بچی کو کہتی ہے کہ تم کام نہیں کرنا سسرال میں، یہ سب ہمارے غلط رویے۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں جو پڑھی جاتی نکاح کے خطبے میں ایک ہی پیغام ہوتا ہے سب کو، جن کی نکاح ہو گئے ان کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے، آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج کے ساتھ کیا کیا، کس اخلاق سے پیش آئے، کبھی شکایت کا موقع نہیں ہوا۔ مثلا آپ علیہ السلام گھر میں جھاڑو بھی لگاتے تھے، اتنے ازواج ہو کر آپ اسلام گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، آٹا گوندتے تھے، گھر میں کھانا بنانے میں مدد کرتے تھے ازواج کے ساتھ۔ کیا ہم نے کبھی کیا؟ کیا ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی کیا؟ اس نے بیچاری نے ماں باپ کو بھی چھوڑا، اپنی سہیلیوں کو بھی چھوڑا، بھائیوں کو بھی چھوڑا، اپنا وطن بھی چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا آپ کے لیے۔ جب یہاں آپ کے یہاں آ گئی تو آپ بھی ظالم بن گئے۔ آپ کو تو محبت دینی تھی کہ اتنا کچھ چھوڑ کر آئی ہے، صرف میرے لیے چھوڑ کر آئی ہے، اگر ہم نے بھی ظلم کیا تو جائے گی کہاں مظلوم؟ تو لہذا میرے بھائیوں، آنے والی بچی کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، تمہاری بچی باہر جائے گی اس کے ساتھ اچھا رویہ ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ ایک عجیب بات یہ ہے، ہر ماں اور باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا داماد میری بچی کے ساتھ اچھا رہے اور بہت زیادہ پیار کرے، لیکن جب گھر میں بیٹا اس کی بہو سے پیار کرتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ خبر کیا دلیل سے ہوگا؟ یہاں اگر بیٹے نے بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹایا کام میں کچھ بھی تو کہ بنون نوکر ہوئے، اور وہاں اگر کہہ دیا بچی نے کہ میرے ساتھ آپ کا داماد کام بھی کرتا ہے، ہائے ہائے اللہ ہر ایک کو ایسا ہی داماد دے، وہاں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، یہاں آپ کو برا لگتا ہے۔ یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو لہذا میرے بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو شادی شدہ ہیں وہ افراد بھی یاد رکھو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ، گھر میں بیوی کے ساتھ اس کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ بلکہ حدیث میں جو آیا، آپ علیہ السلام نے رمضان سے پہلے جو خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا کہ رمضان میں اپنی ماتحتوں پر کم بوجھ ڈالنا۔ اس وقت غلام ہوتے تھے، لیکن رمضان میں ہماری ماں بہنیں خصوصاً ہماری بیوی کھانا بناتی ہے، تو کیا کبھی ہم نے وہ بوجھ کم کیا؟ کبھی ہم نے سحری میں یا افطاری میں ہاتھ بٹایا ان کا؟ نہیں، ہمیں تو دسترخوان لگا ہونا چاہیے۔ تو لہذا نکاح کا خطبہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں صرف اللہ کا ڈر بیان کیا ہے۔ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتوں میں 4 بار ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا